پاکستان کے جے-10C اور انڈیا کے MiG-29 کے درمیان موازنہ کریں گے کہ کون سا طیارہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے چینی ساختہ جے-10C کی تو پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور کیوں؟ پاکستان نے چین سے نہ صرف جے-10C طیارے خریدے ہیں بلکہ JF-70 تھنڈر کی طرح اس طیارے پر بھی پاکستان اور چین ملک مل کر کام کریں گے۔ بھارت اور پاکستان میں دفاعی سودوں کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ 10 سال قبل کیا تھا۔ جے-10C کی حربی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ ان طیاروں میں مکمل انٹیگریٹڈ ویپن سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ نظر نہ آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر اپنے اہداف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے سے پاکستان ایئر فورس کو حملہ کرنے میں پہلا الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ دنیا بھر میں چند ہی ملک ہیں جہاں طیارہ سازی سے متعلق صنعت موجود ہے۔ اس وقت اس شعبے میں امریکہ اور مغربی ممالک سب سے آگے ہیں، مگر اب ایشیائی ممالک بھی اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ طیارہ سازی کی صنعت رکھنے والے ایشیائی ملکوں میں چین سر فہرست ہے۔ پاکستان اور چین دفاعی صنعت خصوصاً ایروسپیس ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ پاکستان نے جے-10 طیارے کا انتخاب کیوں کیا؟ جے-10C طیارے کو چین کے شہر چیانگڈو میں قائم ایویشن ہب میں تیار کیا گیا۔ اس کمپنی کو چیانگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ یا چیانگڈو ایروسپیس کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1958 میں قائم ہونے والا اس ادارے میں لڑاکا اور دیگر طیاروں کے پرزہ جات بنائے جاتے ہیں۔ اس کمپنی میں 2000 سے زائد ایویشن ماہرین کام کرتے ہیں جو لڑاکا طیارے کے ڈیزائن سے لے کر اس کو اڑانے تک کے تمام مراحل پر مہارت رکھتے ہیں۔ جے-10 کے علاوہ چیانگڈو جے-5 جے-17 جے-9 اور جے-20 لڑاکا طیارے بنانے کے علاوہ بزنس جیٹ CBJ-800 بغیر پائلٹ کے طیارے اور مختلف طیاروں کے انجن اور پرزہ جات بناتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جے-10C فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جے-10C میں جدید رڈار نصب ہے جو بیک وقت 10 اہداف کی نشاندہی کرنے اور 4 کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان جے-10C کا پہلا خریدار بن گیا ہے اور اس بات کا سب سے پہلے اظہار چینی سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر اس وقت کیا گیا۔ ان طیاروں کی دم پر پاکستان پرچم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جے-10C کو 4.5 جنریشن جیٹ فائٹر درجہ حاصل ہے۔ اس میں ایسا رڈار نصب ہے جو گولڈ معیار کا رڈار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیمرز کے خلاف زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جے-10C میں ایسا مواد استعمال ہوا ہے جو رڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور جے-10C کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ جے-10C کا تھرسٹ اور وزن کا تناسب رافل سے کم ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر اور تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔ جے-10C کی رفتار 2.2 ناٹ جبکہ رافل کی رفتار 1.8 ناٹ ہے۔ رافل طیارے مہنگے اور بڑے ہونے کے باوجود رفتار میں کم ہیں، اس وجہ سے ڈاگ فائٹ یعنی جے-10C بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
اب بات کی جائے انڈیا کے سپرسونک رفتار حیرت انگیز اڑان مگ 29 لڑاکا طیارے کی خصوصیات۔ پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ روسی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیف کی فوجی حمایت کے حصے کے طور پر مگ لڑاکا طیاروں کا ایک دستہ یوکرین بھیجے گا۔ اس اعلان کے بعد سے لوگوں کی توجہ لڑاکا طیارے مگ 29 پر ہوگی۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر مگ 29 کے متعلق تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ سوویت لڑاکا طیارے اپنی حیرت انگیز چال بازی اور تیزی رفتاری کے اعتبار سے منفرد اور ممتاز ہیں۔ میدان جنگ پر اثر انداز ہونے کی ان کی صلاحیت کے متعلق سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا جواب دینے کے لیے عسکری تجزیہ کار بھی ہیں۔ مگ 29 ایک جدید طیارہ ہے جس میں بڑی جنگی صلاحیت ہے۔ یہ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے اور اس ہدف کی طرف میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین میں لڑائیوں کے دوران اس طیارے کی کارکردگی انحصار کئی عوامل پر ہے۔ اس قسم کے طیارے کے استعمال اور اسپیئر پارٹ فراہم کرنے پر جو استعمال کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رولز میں طیاروں کا بہت بڑا کردار اور اہمیت ہے۔ ان میں مگ کے مختلف ورژن اور سکھوئی سمیت لڑاکا طیاروں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ مگ 29 چوتھی نسل کا سپرسونک لڑاکا طیارہ ہے جس کا موازنہ امریکی لڑاکا طیاروں جیسے بونگ F/A-18، جنرل ڈائنامکس اور F-16 لڑاکا طیاروں سے کیا جا سکتا ہے۔ مگ فلگ کے مطابق مگ 29 کا بنیادی کام رڈار کو کوریج کی حدود میں دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانا، زمین اہداف کو نظر آنے والی پرواز کے حالات میں غیر رہنمائی والے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے تباہ کرنا ہے۔ فکسڈ ونگ ہوائی جہاز کی پروفائل فراہم کرتے ہوئے ونگ میں بڑی لیڈنگ ایج روٹ سپین کے ساتھ یہ طیارہ سب سونک رفتار پر بھی اچھی چال بازی اور کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بلند زاویوں پر حملہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تقریباً دنیا بھر میں 1600 جنگجو لڑاکا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے 600 روسی فضائیہ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مگ 29 لڑاکا طیارہ ہتھیاروں کے لیے 7 بیرونی ہارڈ پوائنٹس سے لیس ہے۔ 2 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے R-27 فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لے جا سکتا ہے۔ ایئر فورس ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ کے مطابق 6 مختصر فاصلے کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل R-73 اور R-60 اور S-5، S-8 اور S-24 طرز کے غیر گائیڈڈ میزائلوں کے 4 پورٹس طیارے میں موجود ہیں۔ یہ طیارہ 3000 کلو گرام تک وزن ہوائی بمبوں کے علاوہ 30 mm کی ہوائی جہاز کی توپ 150 راؤنڈ کے ساتھ ساتھ مربوط ہے۔ یہ لڑاکا طیارہ رڈار انفارمیشن فائر کنٹرول سسٹم سے بھی لیس ہے جس میں ماسکو میں فازوٹرون ریسرچ اینڈ پروڈکشن کمپنی کا تیار کردہ N019 رڈار بھی شامل ہے۔ اس میں ایک انفرارائڈ سرچ اور ٹریک سینسر ہے، ایک لیزر رینج فائنڈر اور ایک ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگٹ ڈیزائنر موجود ہے۔ طویل فاصلے تک فضائی جنگ کو مد نظر رکھیں تو یہ طیارہ R-27 میزائل کے لیے رڈار گائیڈنس کا استعمال کرتا ہے۔ واضح رہے مگ 29 کو 70 کی دہائی میں میکویان ڈیزائن بیرو نے تیار کیا تھا۔ اس طیارے کی پہلی آزمائشی پرواز 1976 میں ہوئی تھی۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں یہ طیارہ سوویت فضائیہ کے ساتھ سروس میں شامل ہوا تھا۔